بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم بہن بھائیو، بیٹے بیٹی، ویلکم ٹو مائی چینل۔ آج کی ویڈیو کا عنوان ہے کہ حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے دور کا عجیب و غریب واقعہ۔ تو بہن بھائیو، آج کی ویڈیو بہت اہم ہے، بہت محنت سے آپ کے لیے بنائی ہے، اس لیے آپ کو چاہیے کہ اگر آپ چینل پر نئے ہیں، پہلی دفعہ آئے ہیں، تو پہلے چینل کو سبسکرائب کر دیں اور بیل کو دبا کر آل پر کلک کر دیں تاکہ میری آنے والی اچھی سے اچھی ویڈیوز آپ کو ملتی رہیں۔ یہ اس لیے آپ کو کہا بیٹے بیٹیوں کہ آپ بھول جاتے ہیں۔ پھر چلو دیکھتے ہیں اس ویڈیو میں کہ عجیب و غریب کیا واقعہ ہے۔ حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا دور خلافت ہے۔ آپ امیر المومنین ہیں، آپ اپنے دفتر میں بیٹھے ہوئے ہیں۔ ایک بندہ آپ کے دفتر میں آیا اور کہنے لگا، اے امیر المومنین، بہت بڑا حادثہ ہو گیا ہے۔ تو حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا کہ بتاؤ کیا حادثہ ہوا ہے۔ اس بندے نے کہا کہ میں نے شادی کی تھی ایک عورت سے، آج اس شادی کو 6 ماہ ہوئے ہیں اور میری عورت نے بچہ جان دیا ہے۔ اس حدیث پاک کے متن سے یہ پتہ چلتا ہے کہ بندے کو اطلاع مل گئی کہ میرے ہاں بیٹا پیدا ہوا ہے، لیکن وہ بیٹے کو دیکھنے نہیں گیا اور سیدھا امیر المومنین کے دفتر میں چلا گیا۔ غصے میں تھا اس لیے، اے امیر المومنین، اور جا کر کہنے لگا، اے امیر المومنین، اب میرا آپ سے مطالبہ ہے کہ میری شادی کو ابھی 6 ماہ ہوئے ہیں، بچہ کیسے پیدا ہو سکتا ہے؟ یہ بات میں آپ کو بتاتا ہوں کہ اس مسئلے سے پہلے اگرچہ احکام تو اللہ تعالیٰ نے نازل فرما دیے تھے، لیکن اس واقعہ سے پہلے بالعموم عرب کا یہ کلچر تھا اور مسلمانوں کی بھی یہ خیال تھا کہ کئی چیزیں املاک کے بعد پھیلتی ہیں۔ حضرت عثمان رضی اللہ عنہ نے یہ جو خیال کیا تھا، مشورہ کیا کہ اس عورت نے شادی کے 6 ماہ کے بعد بچہ جنم دیا ہے، کیا یہ حلال ہے یا حرام ہے؟ گویا عرب معاشرے میں شادی کے بعد 6 ماہ کے بچے کو حرام کا بچہ مانا جاتا تھا۔ حضرت عثمان رضی اللہ عنہ نے اپنے مشیروں سے پتہ کیا، حساب کتاب والوں سے پوچھا، مشاورت کی کہ کیا عرب میں 6 ماہ کے بچے کو حلال کا بچہ مانا جائے یا حرام کا؟ سب نے اتفاق کیا کہ آج تک عرب کی تاریخ میں 6 ماہ کا اگر کوئی بچہ پیدا ہو، اس کو حرام کا مانا جاتا ہے، حلال کا نہیں۔ حساب کتاب والوں سے بھی پوچھ لیا، اپنے مشیروں سے بھی مشورہ کر لیا، تو حضرت عثمان رضی اللہ عنہ نے حکم دیا کہ اس عورت کو رجم کر دیا جائے۔ حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ حساب کتاب میں آپ بڑے حساس تھے، ماہر تھے۔ انہوں نے کہا کہ اس عورت کو رجم کر دیا جائے، میدان میں گاڑا جائے، ہرکارے باہر نکلیں کہ فلاں عورت نے مومنوں کے ایک گروہ اس کی سزا میں حاضر ہو۔ یہ کرام جیت کا فیصلہ ہے کہ مومنوں کا گروہ حاضر ہو سزا میں، جب سزا دی جا رہی ہو، تاکہ لوگوں کے لیے سبق بنے، عبرت بنے، اور لوگ اس بات کا ادراک کریں، سوچیں کہ اس طرح کی سزا دی گئی تھی، اور اس بات کا مشاہدہ ہو تاکہ معاشرے میں گناہوں کو کنٹرول کیا جا سکے۔ اب یہ اعلان حضرت علی رضی اللہ عنہ کے کانوں سے بھی گزرا، انہوں نے بھی یہ بات سنی کہ اعلان ہوا امیر المومنین کی طرف سے کہ فلاں عورت کو رجم کیا جائے۔ تو حضرت علی رضی اللہ عنہ اس میدان میں جانے کے بجائے سیدھا امیر المومنین کی دفتر کی طرف چل پڑے اور حضرت عثمان رضی اللہ عنہ کے دفتر میں داخل ہوئے اور کہنے لگے، آپ نے ابھی یہ حکم جاری کیا ہے کہ اس عورت کا سنسار کیا جائے؟ حضرت عثمان رضی اللہ عنہ نے فرمایا کہ ہاں، میں نے یہ حکم دیا ہے۔ تو حضرت علی رضی اللہ عنہ نے کہا کہ اے عثمان، آپ نے کس دلیل کے تحت یہ حکم جاری کیا ہے؟
تو حضرت عثمان حضرت نے فرمایا کہ میں نے سارا حساب کتاب لگا کر یہ حکم جاری کیا ہے، مشورہ کیا ہے سب سے۔ تو حضرت علی رضی اللہ عنہ نے فرمایا کہ اے عثمان 6 ماہ کا بچہ تو قرآن میں ہے۔ تو حضرت عثمان رضی اللہ عنہ اچانک حضرت علی رضی اللہ عنہ کو کہتے ہیں کہ علی 6 ماہ کا بچہ قرآن میں ہے؟ حضرت علی رضی اللہ عنہ نے کہا کہ جی ہاں 6 ماہ کا بچہ قرآن مجید میں ہے، اس کا ذکر موجود ہے۔ حضرت عثمان رضی اللہ عنہ نے کہا کیسے؟ تو حضرت علی رضی اللہ عنہ نے کہا کہ پڑھو قرآن۔ کہا کہاں سے؟ فرمایا پڑھا نہیں ہے کہ حمل اور دودھ پلانے کی مدت 30 ماہ ہے قرآن پاک میں۔ حضرت عثمان رضی اللہ عنہ نے کہا کہ اچھا یہ تو 2.5 سال بنتے ہیں، اس میں 6 ماہ کا بچہ کیسے نکلے گا؟ تو حضرت علی نے کہا کہ اب دوسری آیت کا نہیں پتہ آپ کو، وہ پڑھو جس کا ترجمہ ہے کہ ماں اپنے بچے کو 2 سال پورے دودھ پلائے۔ اس طرح 2 سال دودھ پلانے کے اور 6 ماہ حمل کے، 30 ماہ سے 2 سال نکال دیے جائیں یعنی 24 ماہ نکال دیے جائیں تو پیچھے 6 ماہ رہ گئے، تو وہی 6 ماہ حمل کے ہو گئے۔ اس طرح 6 ماہ کا بچہ قرآن میں سے ثابت ہو گیا۔ حضرت عثمان رضی اللہ عنہ کہنے لگے کہ علی بات تو نے ٹھیک کی ہے، لیکن آج تک ہماری تاریخ میں یعنی عرب کی تاریخ میں 6 ماہ کا بچہ پیدا نہیں ہوا۔ قرآن کے مطابق ہمارا یہ عقیدہ ہونا چاہیے کہ اگر کسی کے بستر پر 6 ماہ کا بچہ پیدا ہو تو وہ حلال ہے۔ اگر قیامت تک بھی 6 ماہ کا بچہ اگر مکمل بھی نہ ہو مگر پیدا ہو تو اللہ کا حکم سچا ہے، وہ حلال ہے۔ اسے بچے کو حلال کا مانا جائے گا نہ کہ حرام کا۔ حضرت عثمان رضی اللہ عنہ نے کہا کہ اے علی تو نے میری اصلاح فرما دی۔ حضرت عثمان رضی اللہ عنہ نے ہرکاروں کو دڑایا۔ اللہ نہ کرے اگر اس عورت کو سنسار کر دیا ہو تو عثمان تیرا کیا بنے گا؟ تو اللہ کو کیا جواب دے گا؟ آج کل ہمارے ملک میں دیکھ لیں کہ جہاں فیصلے بکتے ہیں، فیصلے تو وہ خلیفۃ راشدین وہ کرتے تھے، حق سچ کے فیصلے، آج کل کے فیصلے دیکھ لیں، یہاں قرآن کے تعلق فیصلے کہاں ہوتے ہیں؟ یہاں تو فیصلے اپنی مرضی سے کیے جاتے ہیں، یہاں تو فیصلے اغیار کی مرضی کے مطابق کیے جاتے ہیں، یہاں فیصلے IMF کی مرضی کے مطابق کیے جاتے ہیں، یہاں فیصلے غریبوں سے روٹی چھین کر حکمرانوں کے کتوں کو روٹی ڈالی جاتی ہے، غریبوں کی جیبوں سے نکال کر مرا کی جیبیں بھری جاتی ہیں، حکمرانوں کی جیبیں بھری جاتی ہیں، منسٹروں کی جیبیں بھری جاتی ہیں۔ حضرت عثمان رضی اللہ عنہ کی چیخیں نکل گئیں، زاروں کے طرف رونا شروع ہو گئے اور کہا جائیے اس عورت کو بچائیے، اگر وہ عورت سنگسار ہو چکی ہو تو اے علی میں اللہ کو کیا جواب دوں گا؟ علی رضی اللہ عنہ بھی نکلے، ہرکارے بھی نکلے۔ اللہ کا کرنا ایسا ہوا کہ ابھی اس عورت کو زمین کے اندر گاڑا ہوا ہے، سر باہر ہے، اور اس کی بہن اس کی آخری ملاقات کے لیے آئی ہوئی ہے اور زاروں کے طرف رو رہی ہے۔ اس عورت کو گاڑا ہوا ہے زمین میں، وہ تو صبر میں ہے مگر اس کی بہن زاروں کے طرف رو رہی ہے اور اس سے باتیں کر رہی ہے۔ ہرکارے بھی پہنچ چکے ہیں کہ حضرت عثمان رضی اللہ عنہ نے رجم کو روکنے کا حکم صادر فرما دیا کہ رجم کو روکا جائے۔ اس وقت اس عورت نے اپنی روتی ہوئی بہن سے ایک بات کہی، اے میری بہن تو مت رو اور نہ تو غم کر، عثمان کے حکم پر مجھے رجم تو کیا جا رہا ہے لیکن میں اللہ کی قسم کھاتی ہوں کہ زنا تو مجھے دور کی بات ہے، مجھے کسی غیر محرم نے آج تک چھوا بھی نہیں ہے۔ اس عورت کو اسی وقت ہرکاروں نے نکال لیا اور حضرت عثمان اس عورت کو اپنے دفتر میں بلایا، اس کے بیٹے کو بھی پیش کیا گیا۔ روایت کے اندر یہ الفاظ بھی موجود ہیں کہ جس طرح پرندوں کے 2 انڈے اگر مکس کر دیے جائیں تو پتہ نہیں چلتا کہ کون سا انڈا کس پرندے کا ہے، دونوں میں کیا فرق ہے۔ اس بچے کی شکل و صورت شباہت بالکل اس کے والد کے اوپر تھی اور والد نے ابھی تک دیکھا نہیں تھا۔ والد نے جب بچے کو دیکھا تو کہا کہ اللہ کی قسم یہ تو میرا ہی بیٹا ہے۔
آج کل تو میڈیکل کا دور ہے، بچے کی شاریرک فزیک کا پتہ چل جاتا ہے ماں کے پیٹ کے اندر، مگر اس دور میں عرب کے اندر 6 ماہ کے بچے کا جانچنا بہت مشکل تھا۔ اس ویڈیو کو صدقہ جاریہ سمجھ کر آگے شیئر کر دیں۔ تو بہن بھائیوں، اگر آپ کو یہ میری ویڈیو پسند آئی ہے اور ابھی تک اگر آپ نے میرے چینل کو سبسکرائب نہیں کیا تو لازمی کر لیں اور بیل کو دبا کر آل پر کلک کر دیں تاکہ میری آنے والی اچھی سے اچھی ویڈیوز آپ کو ملتی رہیں۔ تو چلو ملتے ہیں نیکسٹ ویڈیو میں۔ السلام علیکم، خدا حافظ۔